تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس اس نیت سے آیا ہے کہ وہ بات کو سمجھنا چاہتا ہے تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو بات سمجھائیں. حدیث شریف میں آتا ہے نعم الرجل الفقیہ فی الدین، الفاظ میں بھی مجھے یاد نہیں ہے، ان احتیج الیہ نفع وان استغنی عنہ اغنى نفسہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بہترین آدمی وہ ہے جو دین کی اچھی سمجھ رکھتا ہو. ان احتیج الیہ نفع، اگر لوگ اس کے پاس محتاج بن کر آئیں، نفع تو وہ فائدہ پہنچائے، وَإِنِ اسْتُغْنِيَ عَنْهُ، اور اگر لوگ اس سے بے نیاز ہو جائیں، اغنا نفسہ، تو وہ کہے کہ میں تم سے زیادہ بے نیاز ہوں. یہ ایک عالم کی، ایک دیندار کی، ایک دین کا پیغام پہنچانے والے کی صفت ہونی چاہیے کہ اگر کوئی آپ کے پاس آتا ہے تو سبحان اللہ سمجھائیں اس کو. کوئی کہتا ہے بھائی مجھے ضرورت نہیں، آپ اس کو کہیں آپ کی طرف سے 1 سلام، میری طرف سے 2 سلام. یہ ایسا ہونا چاہیے ایک عالم کو، ایک دین کی دعوت دینے والے کو. ہر ایک کے پیچھے آپ نہیں پڑ سکتے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، جس کو آپ چاہیں، اللہ نے حضور کو فرمایا آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جب چاہے گا تو ہدایت دے گا.